اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں 1 کروڑ نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہو گئے ہیں، جس کے تحت تقریباً 2 لاکھ پاکستانیوں کے لیے بھی نوکریوں کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ قریباً 3.5 ماہ بعد برطانیہ اور یورپین اتحاد کے درمیان علیحدگی کے معاہدے پر عمل شروع ہو جائے گا۔ اگلے برس 19 مارچ کو برطانیہ کے مقامی وقت ٹھیک 11 بجے دوپہر بروز جمعہ یہ طلاق واقع ہوگی۔ کہا جا رہا ہے کہ اس علیحدگی کے عمل کے بعد یورپ کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے 50 لاکھ ہنرمند اور غیر ہنرمند افراد کا برطانیہ سے انخلاء ہوگا۔ اسی طرح ان یورپی ممالک میں کام کرنے والے 50 لاکھ افراد کو واپس برطانیہ آنا پڑے گا۔ یوں برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں مجموعی طور پر 1 کروڑ نئی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے۔ برطانیہ کے ڈپارٹمنٹ آف امپلائمنٹ سے منسلک ایک پاکستانی نیاد برطانوی شہری نے بتایا کہ اگرچہ 1 کروڑ ملازمتوں کا زیادہ حصہ چین اور بھارت کو ملنے کا امکان ہے، تاہم تقریباً 2 لاکھ کے قریب نوکریاں پاکستانیوں کو بھی میسر ہوں گی۔ لیکن انحصار اس بات پر ہے کہ حکومت پاکستان ان مواقع سے کتنا فائدہ اٹھاتی ہے۔ اس سلسلے میں چائنا اور بھارت پہلے ہی برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک سے انگیج ہو چکے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کے متعلقہ حکام تاحال سو رہے ہیں۔ برطانوی ڈپارٹمنٹ آف امپلائمنٹ کے ذریعے اس سلسلے میں سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ جس پاکستانی وزیر نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے ہم وطنوں کے لیے یورپ میں ملازمتوں کا بندوبست کرنا ہے، وہ نیب کے زیر تفتیش ہے اور اس کے بیرون ملک جانے پر پابندی ہے۔ واضح رہے کہ ذوالفقار حسین بخاری المعروف زلفی بخاری کو ستمبر میں وزیر اعظم عمران خان کا خصوصی نمائندہ برائے اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورسز مقرر کیا گیا تھا۔ انہیں وزیر مملکت کا سٹیٹس ملا ہوا ہے، تاہم نیب کی درخواست پر پاکستان اور برطانیہ کی دوہری شہریت رکھنے والے زلفی بخاری کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل ہے۔ لندن میں موجود ذرائع کے مطابق چونکہ زلفی بخاری کا نام ECL میں ہے، لہٰذا وہ پاکستان کی بیرون ممالک نوکریوں کے سلسلے میں اپنے ہم منصب برطانوی و دیگر ممالک کے وزراء یا ذمہ داران کے ساتھ ملاقات کے لیے نہیں جا سکتے۔ ذرائع کے مطابق جہاں یورپ میں پیدا ہونے والی نئی ملازمتوں کے حصول میں پاکستان کو متذکرہ ڈس ایڈوانٹیج کا سامنا ہے، وہیں دوسری جانب پورے برطانیہ میں پاکستان کا صرف ایک کمیونٹی ویلفیئر اتاشی موجود ہے جو 2 لاکھ پیدا ہونے والی اسامیوں کے حصول میں پاکستانیوں کی مدد کرنے کے لیے کافی نہیں۔ یہ واحد کمیونٹی ویلفیئر اتاشی مانچسٹر میں ہے، جبکہ برمنگھم اور لندن میں بھی مزید 2 کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ برطانیہ میں پاکستانیوں کے لیے ماہانہ 100 اور ایک برس میں 4000 ملازمتوں کا بندوبست کر سکیں۔ کمیونٹی ویلفیئر اتاشی کا کام متعلقہ ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا اور پاکستانی اوورسیز منسٹری کے ذریعے اپنے ہم وطنوں کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ذرائع کے مطابق یورپ میں پاکستانیوں کے لیے نئی نوکریوں کے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کو ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ چین، بھارت اور بنگلہ دیش ان ملازمتوں کا بڑا حصہ لے اڑے۔ ذرائع کے مطابق پچھلی حکومت کی عدم دلچسپی اور نااہلی کے سبب پاکستان قطر میں 1 لاکھ نوکریوں اور ملائیشیا میں 10,000 سیکیورٹی گارڈز کی اسامیوں کے موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ یہ مواقع اب بھی موجود ہیں، لیکن موجودہ حکومت بھی اس میں زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ بیرسٹر امجد ملک کا کہنا ہے کہ اپنے طور پر برطانیہ اور دیگر یورپی ممالک میں ان نئی ملازمتوں کے حصول کے لیے خواہش مند پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر معتبر ریکارڈ کمپنیوں اور اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کی ویب سائٹ پر رجسٹر کرائیں، یعنی انہیں CV کی شکل میں اپنا پورا ڈیٹا فراہم کریں۔
تاکہ جب یورپ میں بھرتیاں شروع ہوں تو اس ڈیٹا کی بنیاد پر انہیں انٹرویو کے لیے کال کر لیا جائے۔ اسی طرح بے روزگار ہنرمند اور غیر ہنرمند پاکستانی گوگل پر سرچ کریں تو انہیں ایسی بے شمار یورپین کمپنیاں مل جائیں گی جو ان ملازمتوں کے لیے براہ راست اشتہارات دے رہی ہیں۔ ان کمپنیوں کی ویب سائٹس پر بھی پاکستانی نوجوان نوکریوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جبکہ نوجوان جس یورپی ملک میں ملازمت کے خواہش مند ہیں ان ممالک کی پاکستان میں تعینات کمیونٹی ویلفیئر اتھارٹی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیرسٹر امجد ملک کے بقول لاکھوں غیر ملکیوں کو نوکری دینے کے لیے متعلقہ یورپی ممالک ویزا پالیسی بھی نرم کریں گے۔